على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا، دونوں جہاں کے سردار، پیغمبروں کے امام حضور رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 پر 187. تو اس آیت کی تلاوت گزشتہ محفل میں بھی ہوئی اور گزشتہ سے پیوستہ محفل میں بھی ہوئی. آیت دراز ہے، لہذا ایک ہی نشست میں یا ایک ہی سٹنگ میں پوری آیت کو واضح نہیں کیا گیا. تو آیت کا جتنا حصہ وضاحت کے دائرے میں آ گیا اس کا صرف ترجمہ کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو حصہ وضاحت کے بغیر رہ گیا اس کی وضاحت کرنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا. رب کریم کامیابی عطا فرمائے اور رب کریم کی رہنمائی ہو جائے. وحل لکم، اے مسلمانوں تمہارے لیے حلال ہے یہ چیز. لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی جو راتیں ہیں یعنی ماہ رمضان کی راتیں یا کوئی بھی رات جس کے گزرنے کے بعد تم روزہ رکھنے والے ہو، رات میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری تمہارے لیے جائز فرض یا واجب نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم تمہاری بیویوں کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ تم لوگ خیانت کرو گے. مطلب یہ ہے کہ تم قائم نہیں رہ سکتے. یہ جو قانون ہے کہ رات کو آنکھ لگ جانے کے بعد روزے کا شروع ہو جانا، پھر آنکھ اگر 8-9 بجے بھی لگ گئی تو تمہارا روزہ شروع ہو جاتا ہے، یہ جو قانون ہے اس پر تم عمل نہیں کر سکتے. کوشش بھی کرو گے تو تم سے غلطی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو غلطی تم سے ہو گئی اور تم نے توبہ مانگی تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. وعفا عنکم، اور تم کو معاف بھی کر دیا.
تو جن صحابہ سے یہ غفلت ہو گئی کہ آنکھ لگ گئی، پھر جاگ کر وہ غفلت میں بیویوں کے پاس چلے گئے، تو ان کی وہ خطا اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیا۔ اللہ معاف کر دینے کے بعد ہم ان بزرگوں کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے زبان دراز لوگ ہیں اس زمانے میں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے۔ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، نیند لگ گئی بہت جلدی، آنکھ کھولے اور انہیں یاد نہیں رہا، غفلت طاری ہو گئی، بیوی کے پاس چلے گئے، بیوی کو بھی یاد نہیں رہا، پھر ان کی وجہ سے یا ان کے صدقے میں یہ حکم آیا اور یہ آسانی ہوئی۔ اس کے بجائے کوئی شخص کہے میں رہتا تو غلطی نہیں کرتا تھا، بولا کیسا؟ کیا صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے میرے رسول کے صحابی کے بغیر؟ بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا، تو یہ کس کھیت کا ملی ہے جو یہ دعویٰ کرے میں برابر ہو جاؤں؟ غوث پاک نے کہا کہ صحابہ کے قدموں کی دھول کے ہم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی، بڑوں کے سامنے عاجزی کرنا یہ بزرگوں کی صفت ہے۔ اس کے برعکس کیوں کہنا؟ ان سے آدم علیہ السلام جنت میں پھل کھا لیے اتر گئے، میں رہتا تو اسٹرانگ ہوتا، کھاتا نہیں تھا، بولا بے ادبی کر رہا ہے آدم علیہ السلام کی۔ ارے تو کیا، وہ تو تیرے تمام باپوں کے باپوں کے باپوں کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی کوئی لغزش بتا کر فوراً یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں انہیں معاف کر دیا تاکہ تمہاری زبان نہ چلاؤ۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تمہارے لیے نیا حکم آ گیا، اپنی بیویوں سے رات میں مل سکتے ہو تم۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو اولاد تمہارے لیے طے کر دی ہے اس اولاد کو تلاش کرو۔ یعنی ہم بستری کا مقصد صرف شہوت رانی نہ رہے، اپنی شہوت بجانا، جنسی خواہش، صرف سیکشول ڈیزائر یہ نہ رہے، بلکہ مجھے اولاد ہو، میں میری اولاد کے ذریعے دین کی خدمت کروں گا، یہ ارادہ بھی ہو، دینی ارادے رہے۔ میرا بچہ میں اسے علم دین سے سرفراز کروں گا، میں اسے عبادت گزار بندہ بناؤں گا، میں اسے عالم بناؤں گا، میں اسے حافظ بناؤں گا، ایسے ارادے رکھنا صرف اپنی شہوت بجانے کے لیے۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ کئی سال تک میاں بیوی ایسی پابندی کر لیتے ہیں کہ ان کو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ شادی ہوئی 5 سال ہم انجوائے کریں گے، وہ انجوائے کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے بندش کر کے گزار دیتے ہیں، بندشیں کر لیتے ہیں ڈاکٹروں سے کہہ کے، پھر اس کے بعد رب کی طرف سے ایسی بندش پڑتی ہے کہ 1000 کوششوں کے باوجود حمل ٹھہرتا نہیں، پھر ڈاکٹر خود بول دیتے اتنے دن چھوڑ دیے نہیں تم، اس میں ایسا ہو گیا۔ تو اولاد ہو مجھے نکاح کے ذریعے، یہ ارادہ لے کر کوئی اپنی بیوی سے ملے تو ہم بستری میں بھی اسے ثواب، اور ہم بستری کے وقت کیا دعا ہے، جو دعا ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا کب پڑھی جائے؟ ہم بستری سے پہلے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ،
ہم دونوں کو شیطان سے بچائے، جنبنا، ہم دونوں کو یعنی میاں بیوی دونوں شیطان سے بچا۔ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اے پروردگار جو اولاد تو ہمیں دے گا، اولاد کے دینے کو بھی رزق کہا گیا، رزقتنا، اولاد بھی ایک رزق ہے، اولاد کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اولاد خود ایک رزق ہے۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ دین، خدا کی دین، گرانٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ جو اولاد تو ہمیں دے گا اے پروردگار اسے بھی شیطان سے بچا، یعنی ہم بستری کے پہلے خود کی حفاظت کی دعا کرنا اور اپنی ہونے والی اولاد کی بھی حفاظت کرنا۔ اولاد ہونے سے پہلے اولاد کو شیطان سے بچانے کی دعا کرنا، یہ تعلیم ہمارے نبی دے رہے ہیں۔ مگر آج ہماری نسل، نئی نسل ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کا خیال میں نہیں آتا، بلکہ پہلے پری کے جی میں ایڈمیشن کہاں ملے گا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ایڈمیشن فارم لے لیتے۔ کتنا دے کر لے رہے ہیں؟ 2000 روپے دے کر ایک فارم لے رہے ہیں۔ اگر بچہ نہیں ہوا تو فارم بیکار۔ کیوں بھائی اتنی جلدی؟ بچہ ہو جائے گا، وہ فارم نہیں ملے گا نا۔ تو اتنی جد و جہد اب دنیا کے لیے کی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہ کہ اولاد ہونے سے پہلے، بلکہ اپنی بیوی سے ملنے کے پہلے یہ دعا کر لو کہ اے اللہ جو بچہ تو مجھے دے گا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اے پروردگار اسے شیطان سے بچا۔ یہ دعا مانگو، شیطان سے بچا، کیونکہ شیطان سے بچ گیا تو آپ کا بچہ محفوظ ہو گیا، پروٹیکٹڈ فرام دا ڈینجرس اینمی۔ کون ہے وہ؟ خطرناک دشمن شیطان، اس سے بچ گیا آپ کا بچہ۔ تو اس سے بڑی دولت کیا؟ اس کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہیں سوچتا، بہت سے سوچنے والے ہیں، ان اللہ والوں کی وجہ سے ہی تو دنیا قائم ہے۔ مگر غفلت اس طرح طاری ہو گئی ہے کہ وہ جو مقصد ہے، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد کیا بتایا؟ تناکحوا وتکاثروا وتوالوا، اے مومنو نکاح کرو، تمہیں اولاد ہو، کثیر تعداد میں اولاد ہو۔ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ناز کروں گا کہ میری امتی زیادہ ہے، مجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا تو میرے نبی کی امت میں ایک نمبر بڑھ جائے گا۔ یہ ارادہ رکھنا، یہ حسین خیالات، یہ ایمانی خیالات، یہ روشن خیالات کہاں آتے ہیں ہمارے دلوں میں؟ اگر آ جائیں گے تو ہمارا دل بھی نورانی ہو جائے گا، ہماری سوچ بھی نورانی ہو جائے گی، اور ہونے والا بچہ بھی نورانی ہوگا، یعنی دین و ایمان کا نور اس کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے کہا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اے مومنو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ رمضان کی راتوں میں یا ان راتوں میں جن کے دن میں تم روزہ رکھنے والے ہو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، اور پھر اولاد کو تم اپنا مقصد بناؤ، اولاد کی آرزو میں ہم بستری کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے مومنو کھاؤ پیو، رات کے وقت یعنی دن میں روزہ رکھنا ہے، جو رات ہے پوری رات تم کو اجازت ہے۔ تم سو گئے، اچانک تمہاری آنکھ 1 بجے کھلی، تم کو پیاس لگی، پانی پی سکتے ہو، بھوک لگتی ہے کچھ کھا سکتے ہو، پھر آرام کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ آنکھ لگنے کے بعد روزہ شروع ہوگا، یہ پرانا حکم تھا، پرانا حکم اس میں سختی تھی، اب نیا حکم آسانی والا حکم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے، مگر ہم ہی کبھی مشکلات کو پیدا کر لیتے ہیں، بہت مشکلات کو پیدا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کبھی ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ گھر میں جا نماز نہیں ہوتی، جا نماز
جسے ہم جانی نماز بولتے ہیں یہاں پر، جائے نماز، مصلی بچھا کر نماز پڑھتے، یہ نہیں رہتا کسی گھر میں۔ جا نماز دیکھیے کئی سال نماز پڑھنا بول کے نماز ہی چھوڑ دیتا۔ ارے حسیر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں گھر میں، اگر حسیر بھی نہیں تو صاف کر کے زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑو، جا نماز نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھا۔ اسی طرح سحری کو اچھا نہیں پکا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ ارے کچھ رہے یا نہ رہے انتظام کر لو، اگر انتظام نہیں ہو سکا تو 2-3 گھونٹ پانی پیو، پھر رکھ لو روزہ۔ رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، پانی بھی 2-3 گھونٹ پیو، رکھ لو، اللہ طاقت دینے والا ہے۔ اس وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا، اس وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا، بیٹی کی شادی نہیں کرے، کیا جہیز نہیں دے سکتا اس لیے شادی نہیں کر سکا۔ جہیز آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی دو، نہ بھی دو تو چلتا ہے، وہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے رشتوں کو روک لینا۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ دولہا والے کہتے ہیں کہ ہم کو اتنی بھاری دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو زیادہ جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی جتنی طاقت ہے اس میں کر دو۔ لیکن لڑکی کا باپ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے قرض لے کے شادی کرنا، پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے پیسہ لے کر دبا لے کر بیٹھا نہیں دیتا میرا بولتا، یہ سننا پڑتا لوگوں سے۔ اس وقت بولتے بیٹی کی شادی ہے میں 1 مہینے میں واپس کر دیتا ہوں، ان سے 10,000 لیے، ان سے 10,000 ان کے پاس لیتے ان کو خبر نہیں، ان کے پاس لیتے ان کو خبر نہیں، تو لاکھوں کا لے کر اڑا دیتے۔ اس کے بعد قرض دینے والا قرض پوچھنے آیا تو نہیں دیتے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کے ڈر سے تم نے قرض لیا، اب وہی لوگ تمہارے لیے مصیبت بنے، اور کسی بھی عدالت میں جاؤ یہی کہا جائے گا کہ جب تم نے قرض لیا ہے تو واپس کرو۔ تو بعض مشکلیں ایسی ہیں کہ شریعت ان مشکلوں کا حکم نہیں دیتی، ہم خود ہی وہ مشکلیں پیدا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے مومنو کھاؤ پیو راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ دھاگے سے مراد اوریجنل دھاگا نہیں ہے، بلکہ آسمان پر جو پھیلتی ہے سفیدی اور سیاہی، سفیدی سیاہی سے الگ ہو جائے، من الفجر، فجر کی سفیدی پھیل جائے۔ فجر کی سفیدی ایک اجالا ہوتا ہے، مگر وہ اجالا سورج کا نہیں، ٹیوب لائٹ کی طرح ہوگا، مگر ٹیوب لائٹ کے جیسا بھی بول نہیں سکتے، سفید رہتا اجالا۔ تو اس اجالے میں چہرے نظر بھی آ جاتے ہیں، لوگ اس سے گھبرا کے بولتے ہیں ٹال لٹ رکھی کا فجر کے نماز اجالا ہوگا، وہ اجالا الگ۔ جس اجالے سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی وہ سورج کا اجالا ہے، جس کے اندر پیلا پن رہتا ہے، وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے پہلے فجر کا اجالا ہے، فجر کی روشنی ہوتی ہے، تو جب تک فجر کا وقت نہ آئے تم سحری کر سکتے۔ فجر کا وقت جو ہی آیا تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ تم پورا کرو رات تک۔ رات کب آتی ہمارے پاس؟ سورج غائب ہوا تو رات شروع ہو گئی، ایسا نہیں رات 8:30 بجے چاہتی 9 بجے آتی، ایسا نہیں۔ مغرب کی نماز یہ دن کی نماز نہیں، رات کی نماز ہے، مغرب کی نماز۔ سورج غروب ہوا ہماری رات شروع ہو گئی، تو یہاں تک کی وضاحت ہو چکی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم اسی آیت ختم نہیں ہوئی، یہ کیا آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی احکام بتائے، کئی حکموں کا بیان اللہ نے پیش کر دیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی عورتوں سے نہ ملو، مباشرت نہ کرو، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں
یہ اعتکاف کر رہے ہو حالت یہ اعتکاف میں. اب یہاں پر فی المساجد مسجدوں میں جب تم اعتکاف کرو تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے. گھر میں یہ اعتکاف عورت کا ہوگا. جس طرح نماز بھی عورت گھر میں پڑھ لیتی ہے. دیکھیے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب جبکہ مرد کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ. بعض عورتیں پوچھتی ہیں آپ مسجد کو جاتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو یہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے 27 گنا ثواب ملتا ہے. یعنی عشاء کی نماز کو آپ آ گئے 8 بجے جماعت ہے 8 کے پہلے آ گئے عشاء کی نماز امام صاحب کی اقتداء میں آپ نے ادا کی تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب. اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو وہ فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت مردوں کو ہے. عورتوں کو کیا؟ میں بولتا ہوں کہ عورتوں کو اللہ کنسیشن دیتا ہے. مسجد میں آئے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے بغیر گھر میں ہی عورت نماز پڑھ لیتی ہے تو جو ثواب مرد کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملتا ہے وہ ثواب عورت کو گھر میں مل جاتا ہے. اللہ محروم نہیں کرتا. پروردگار جانتا ہے کہ ایک نظام قائم ہونا ہے. نظام قائم نہیں رہے گا. اگر دونوں مسجد کو آ جائیں تو کیا ہوگا حال؟ گھر میں تالا رہے گا. بچے کہاں جائیں گے؟ میاں نکلے 8 بجے جماعت جی میں بھی جانا جماعت کو دونوں نکلے تو کیا ہوا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ بچوں کو بھی لے کر آئے تو مسجد میں گڑبڑ شروع بہت پریشانی ہو جائے گی. پروردگار عالم حکمت والا کہا مردوں کے لیے جماعت ضروری ہے عورت کے لیے ضروری نہیں ہے. گھر میں پڑھ لے. کسی وجہ سے سفر میں ہے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں مسجد ہی ہے تو مسجد میں آ کے عورت الگ کسی جگہ جو خاص عورت کے لیے کوئی جگہ کا انتظام کر دیا جائے یا نہیں تو جو بڑی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں جو فرسٹ فلور ہوتا ہے وہ کوئی مرد نہیں رہتا وہاں جا کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے. وہ بھی کب؟ اگر سفر میں ہو باہر گئی کوئی رشتہ دار کا گھر نہیں ہے یا رشتہ دار کے گھر کو گئی جائے گی تو ان لوگوں کو کیوں تکلیف دینا ہے سوچ کے مسجد میں پڑھتی ہے تو اجازت ہے. لیکن اہتمام کے ساتھ جس طرح مرد لوگ آتے ہیں اس طرح 5 وقت عورتوں کو آنا اس کی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندرونی حصے میں پڑھے اور گھر کا جو اندرونی کمرہ ہے وہاں پہ نماز پڑھنا عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے. بظاہر دکھتا ہے کہ عورت کو روک دیا گیا نہیں عورت کے لیے آسانی کر دی گئی. ایک صاحب کہنے لگے اپنی بیوی سے جو آسانی تم کو ہے وہ مجھے مل گئی تو 5 ٹائم جا کو آنے کی نوکری نہیں رہیں گی. مجھے گھر میں پڑھ لوں گا نا لیکن مجھے وہ آسانی نہیں نا میں نہیں گیا تو گنہگار ہو جاؤں گا. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے قریب جس کا گھر ہے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے مسجد میں. مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنا. جماعت نکل گئی گھر میں پڑھ لے الگ بات نہیں. جماعت کی پرواہ کیا بغیر گھر میں پڑھ لیتا میں بولا تو اسے حضور فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی کا مطلب اس کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے اس کی نماز کا ثواب گھٹ جاتا ہے. یہ بات مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں. تو پروردگار عالم نے کہا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اے مومنو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم یہ اعتکاف کرتے ہو مسجدوں کے اندر. تو فی المساجد بتا کر اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اعتکاف کے لیے مسجد لازم ہے. کوئی گھر میں اعتکاف کرے گا تو نہیں. آج ایک نئی بیماری شروع ہو گئی مدرسے میں اعتکاف کرتے اچانک شروع ہو گیا مدرسوں میں.
بھائی مدرسہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، مسجد کا حکم الگ ہے۔ مسجد میں جنابت کی حالت میں آپ نہیں آ سکتے، مگر مسجد ہی میں کوئی مدرسہ ہے، مثلا یہ گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور میں ایک مدرسہ ہے، یا اسی جگہ مدرسہ ہے، صبح بچے پڑھتے آ کے 7 سے 8 تک، پھر شام کو مغرب سے یہاں پڑھتے، تو یہاں مدرسہ رکھنے کی وجہ سے مسجد ہی رہے گی، مسجد کی جو صفت ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف مدرسے کے نام پہ بنائے گئے، وہاں پر امام نہیں، مؤذن نہیں۔ تو ایسی جگہ مدرسہ نسوان ہے، عورتوں کا مدرسہ، رمضان میں عورتوں کو چھٹی دے کر مرد لوگ اعتکاف کرنے پڑے گے، جانا اعتکاف ہوگا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے بہت سے لوگوں کو، اور بعض لوگوں کو بتایا جائے، علماء بتاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نفس کی بات مانیں گے ہم، دین کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا فی المساجد، یہ شرط کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اب اعتکاف کی قسمیں، ایک ہے اعتکاف واجب، دوسرا ہے اعتکاف مسنون، اور تیسرا ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ کوئی منت مان لیا کہ میرا یہ کام بن گیا، یا میرے بچے کو شفا ہو گئی، تو میں اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو وہ اعتکاف کرنا، اگر کام ہو گیا اس کا، وہ نظر مان لیا، اسے کہتے ہیں نظر ماننا یا منت ماننا۔ تو کام ہو جانے کے بعد اپنی منت پوری کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ کم از کم ایک دن کا اعتکاف، صبح صادق کے پہلے سے غروب آفتاب تک، اور اس اعتکاف میں روزہ شرط، بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتکاف مسنون، سنت اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، آخری 10 دن راتوں کے ساتھ اعتکاف کرنا، 21ویں شب لگنے سے پہلے، 20واں روزہ ختم ہو رہا ہے، افطار کے پہلے، کیونکہ جو ہی افطار کا وقت آتا ہے 21ویں رات لگ جاتی ہے، 20ویں روزے میں افطار کے پہلے آپ سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جائیں گے، شوال کا چاند نظر آنے تک مکمل 10 دن یا کبھی 9 دن، اگر 29 روزے ملے تو 9 دن کا اعتکاف، 30 روزے ملے تو 10 دن کا اعتکاف۔ تو اس اعتکاف میں دن میں بھی اعتکاف میں رہنا، رات میں بھی اعتکاف میں رہنا۔ دیکھیے پروردگار کتنا مہربان ہے، یہ اعتکاف کی حالت میں بھی، یہ سنت اعتکاف جو ہے اس میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے کوئی یہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں سے نہیں مل سکتے۔ اب ایک صاحب پوچھیں گے کہ بھئی عورتوں سے، مسجد میں جاؤ کون سی بھی عورت سے ملے گا کیا بھائی؟ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، پھر یہ حکم کیا؟ دیکھیے مسجد میں آپ ہیں، مگر آپ کی ضرورت کے لیے استنجا، پیشاب پائخانے کے لیے آپ مسجد کے باہر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو مسجدوں میں باقاعدہ باتھ رومس ہیں، ٹوائلٹس ہیں، پاخانے ہر مسجد میں سہولت کے لیے، نمازیوں کی سہولت کے لگے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف مسجد رہتی، وہاں وضو کا بھی انتظام نہیں تھا، دھیرے دھیرے وضو کا انتظام ہوا، پیشاب پائخانے کا انتظام نہیں تھا، گھروں سے ہی کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کی حالت میں
جب حاجت ہو جاتی تو اپنے گھر جا کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے فوراً مسجد کو چلے آتے، کسی سے بات نہیں کرنا، راستے میں چلتے چلتے کوئی کچھ بات ہو گئی تو الگ بات، لیکن کھڑے ہو کے بات نہیں کرنا، گھر میں جانا، استنجا سے فارغ ہو کے فوراً نکل کے آ جانا۔ گھر والوں سے کوئی بات چیت ہو تو چلتے چلتے بات کر سکتے ہیں، مگر بیٹھ کر یا کھڑ کر بات کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اور آج بھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے، مسجد میں 3 استنجا خانے رہتے، باہر والے آ کے اسے کیا کر لیتے، ینگیج بنا لیتے۔ ایک لوگ ایسی حالت ہوتی، فجر کی اذان کے ساتھ آگے گھستے اندر، اقامت بھی ہو جاتی، نہیں نکلتے، اعتکاف میں نہیں ہو، اپنے گھر سے آگے گھس جاتے۔ اب اعتکاف میں رہنے والا بیچارہ کیا کرے، اسے ضرورت پڑ گئی تو تینوں بند، زیادہ سے زیادہ دروازہ کھٹکھٹ آئے گا تب بھی نہیں نکلتا، کیا کرے گا، بھاگنا پڑے گا، فوراً بھاگ کر اپنے گھر کو جائے گا، استنجا کر کے، یا قریبی گھر جہاں بھی اجازت مل جائے جا کے استنجا کرے فوراً آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے تم ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر نکل کر، غسل واجب ہو گیا، مسجد میں تھا اعتکاف کی حالت میں تو غسل بھی نہیں کر سکتا، غسل واجب ہو گیا۔ کوئی صاحب اعتکاف کر رہے ہیں، نیند کی حالت تھی، احتلام ہو گیا، کیا کریں گے؟ مسجد میں آج کل ہے غسل خانہ، ایک زمانے میں نہیں تھا، تو گھر جا کے فوراً غسل کر کے آئے۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی جب گھر کو جاتے ہو، اپنی بیوی کا سامنا ہوتا ہے تو تم کو ضرورت پوری کرنے کی اجازت ہے، یعنی تمہاری انسانی ضرورت، پیشاب پیخانہ، یا شرعی ضرورت، غسل واجب ہو گیا تم پر، تو اس کے لیے تم جاتے ہو، تو جنسی ضرورت، عورت سے ملنا، ایسے موقع پر اگر گھر جاؤ موقع ملے تو بھی تم اپنی عورت سے نہیں مل سکتے، اگر ہم بستری تم کر لیں گے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مطلب ایسا نہیں کہ مسجد میں کون کرے، یہ اعتکاف میں رہنے والا کبھی مسجد سے باہر جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، 2 ضرورتوں کے لیے، ایک جو ہے طبعی ضرورت، دوسری شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ پیشاب پائخانے کی حاجت، یا افطار کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کھانا لا کر دے، کھانا لا کر دینے والا کوئی بھی نہیں، تو ایسی صورت میں معتکف کیا کرے گا؟ اور گھر میں بھی ایسا ماحول ہے کہ کوئی چل کر مسجد تک نہیں آ سکتا، تو فوراً جا کے اپنا کھانا لے کر آ جائے گا، آ کر مسجد میں بیٹھ کر کھائے گا، گھر میں نہیں کھائے گا۔ تو ایسی ضرورت کے لیے یہ طبعی ضرورت۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ غسل واجب ہو گیا، اب غسل کرنے کے لیے اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، مسجد میں جو غسل خانہ ہوتا ہے وہ مسجد نہیں ہو، مسجد سے لگا ہوا حصہ ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں غسل خانے کو جاتے ہیں، ضرورت بھر غسل کر کے آنا نہیں، وہاں جا کر بیٹھ جا کر فون میں بات کرتے رہتے، غسل کے پہلے 10 منٹ جا کے بیٹھ جاتے، یا پیشاب کو جاتے، پائخانے کو جاتے، دروازہ بند کر لیتے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، ضرورت پوری ہونے کے باوجود بلا ضرورت فون میں بات کرتے، تو ان لوگوں کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بلا ضرورت مسجد سے باہر کوئی ہو گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی بھول کر مسجد سے باہر ہو گیا، اعتکاف کی حالت میں بھول کر مسجد کے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر روزے کی حالت میں کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں رکھا؟ روزے کی حالت میں جب انسان پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تو واقعی وہ بھول جاتا ہے، مگر اعتکاف میں کس چیز کا غلبہ ہوا تم کو؟ تم آئے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے، پھر کیسے تم بھول کر نکل گئے؟ اگر بھول گئے
تو اتنی غفلت تم پر طاری ہوگی، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا اعتکاف ٹوٹ گیا، مگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا۔ اور بعض لوگ واقعی کھانا چاہتے ہیں، کھا لیتے، کوئی نہیں دیکھے گا بول کے کھا لیتے، کوئی دیکھ لیا بھول گا میں، بھول کر کھا لیا میں، اس طرح اسے جواب دے کر اس سے بچ جاتے، مگر رب سے تو بچ نہیں سکتے نا۔ اگر واقعی تم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف کی دو قسمیں میں بتایا، اعتکاف واجب، اعتکاف مسنون جو ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ بعض لوگ بولتے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گھر میں بھی بہت پریشان کرتے، مجھے بڈھا ہوگا پریشان کرتے، روزہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیکن روزہ رکھنا، وہ اتنا نہیں ہوگا میرے سے، تب تم اعتکاف کیوں کرتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو روزہ شرط ہے۔ اور تیسری قسم یہ آخری عشرے کے 10 دن اور بیچ میں جو بڑھ جاتے ہیں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، یہ جو اعتکاف ہے اس میں ثواب تو ملے گا، مگر مسنون اعتکاف جو ہے رمضان کا مسنون اعتکاف وہ ادا نہیں ہو، اس کے لیے مکمل عشرہ، آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، کبھی 10 دن کا ملے گا، کبھی 9 دن۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلے عشرے میں 10 دن ہی ملیں گے آپ، دوسرے عشرے میں 10 ہی ملیں گے، تیسرے میں کبھی 10 کبھی 9۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی مستحب اعتکاف، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اعتکاف ایسا ہے کہ اس میں روزہ شرط نہیں، کیونکہ اب رات کا وقت آ گیا، آپ یہ اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک میں مسجد میں رہوں مجھے اعتکاف کا ثواب ملے، تو اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ مگر مسنون اعتکاف جو رمضان کا ہے، اسی طرح واجب اعتکاف جو منت ماننے کے بعد ہوا، اس میں جو ہے روزہ شرط ہے۔ تلک حدود اللہ، وہ اللہ کی حدیں، اللہ نے حد مقرر کر دیا کہ حکم اللہ کا، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی لکیر ہے، فلا تقربوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنے احکام، اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بتا دیتا ہے، بالکل کلیئر طور پہ اللہ بتا دیتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں اور لوگوں کے اندر تقوی آ جائے، برائیوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو کھلے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو روزے کا حکم بھی اللہ نے بیان کر دیا، کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، اور رات میں کیا کیا کر سکتے، دن میں کیا نہ کرنا وہ بھی بتا دیا۔ یہ اعتکاف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔